جی ناظرین، آج ہم جس سیاسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بارہ والا کی بہت بڑی سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور بارہ والا کے سابقہ ایم این اے، سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی رانا زاہد حسین خان صاحب مرحوم صاحب کے بیٹے ہیں رانا رادت شریف خان صاحب۔ رانا رادت شریف خان صاحب وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مسلم لیگ نواز ہیں اور اس کے علاوہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور ایک اعزاز بھی رانا رادت شریف خان صاحب کے پاس موجود ہے کہ وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے سب سے ینگ ترین لیڈر ہیں، سب سے ینگ ترین ممبر نیشنل اسمبلی ہیں۔ تو اس وقت رانا رادت شریف خان صاحب اندر اپنے کارکنان کے درمیان میں موجود ہیں، تو آئیں چلتے ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بیاد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رانا زاہد حسین خان صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رانا صاحب، رانا زاہد حسین خان صاحب ایک نامور سیاسی شخصیت ہیں اس علاقے کی۔ ایک دفعہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے اور 2 دفعہ ممبر نیشنل اسمبلی بنے۔ تو کیا کہیں گے آپ رانا صاحب کی زندگی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا زاہد حسین صاحب نے ایک وہ بیسیکلی سیاسی ورکر تھے اور انہوں نے گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور ضلع کونسل کی سطح سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ 3 دفعہ ضلع کونسل کے ممبر رہے، وائس چیئرمین بھی بنے، اس کے بعد ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے۔ تو اللہ نے ان کو عوامی خدمت کے بے شمار موقع دیے اور ان کے جو سب سے بڑا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے اس علاقے میں عوامی سیاست کا جو آغاز کیا ہے، کیونکہ رانا صاحب سے پہلے جتنے بھی سیاستدان آتے تھے وہ عوام سے ووٹ ضرور لیتے تھے، لیکن ڈیلیوری اور پرفارمنس بیس، رزلٹ بیس سیاست جو تھی وہ صرف ادھر رانا زاہد صاحب نے شروع کرائی تھی۔ کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ گاؤں میں صرف اعلان ہوتا تھا کہ جی فلاں کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں، رانا صاحب نے گراس روٹ لیول تک اس کو کیمپین کو لے کے گئے، گاؤں میں ہر نچلے لیول تک لے کے گئے اور عوام کے لیے عوام کو اس حد تک لے کے گئے کہ عوام نے رزلٹ بیس جو سیاست ہے کہ اگر آپ نے کام کیے تو آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ نے کام نہیں کیا تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اس چیز پہ رانا صاحب، اس چیز کا آغاز رانا صاحب نے ہی کیا تھا اس علاقے میں۔ رانا صاحب، جب الیکشن آتے ہیں اس حلقے سے تو ایک نعرہ بڑا زور و شور سے گونجتا ہے کہ جیوے ببر شیر مجاہد، رانا زاہد رانا زاہد۔ تو رانا صاحب کا جو فتوحات کا سلسلہ تھا اس ردم کو آپ کنٹینیو کر پائیں گے؟ انشاءاللہ جی، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، عوامی پذیرائی ملے تاکہ ہم جو رانا صاحب نے اپنی زندگی میں مشن شروع کیا تھا اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ رانا صاحب کے بارے میں ایک اس حلقے میں بڑی بات جو زبان زد عام ہوتی ہے کہ رانا صاحب جس سے جو وعدہ کرتے تھے اس وعدے کو نبھاتے تھے، اور کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، کسی بھی شہر کے ایریے میں چلے جائیں تو ایک بات جو رانا صاحب کے بارے میں بڑی مشہور ہے کہ وہ دھڑے کے پکے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، رانا صاحب نے بہت محنت کر کے، کیونکہ باقی لوگ جو تھے جس طرح ادھر سیاست تھی، رانا صاحب کو یہ سیاست ورثے میں نہیں ملی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی محنت سے، ہارڈ ورک سے، کمٹمنٹ سے اور ذاتی تعلق بنا کے لوگوں کو اس لیول پہ لے کے گئے کہ جن کا ایک سیاسی گروپ ہے، الحمدللہ وہ اس علاقے میں سب سے مضبوط سیاسی گروپ ہے، تو رانا صاحب اس لیول تک لے کے اس کے لیے انہوں نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ ان کا خیال رکھا اور جو بھی مسائل ہوئے، جو بھی وعدہ ہوا عوامی خدمت کا وہ پورا کیا۔ مرتے دم تک وہ عوامی خدمت میں لگے رہے، بلکہ جب وہ ان کی زندگی کے آخری دن تھے ہاسپٹل بیڈ پہ بھی ان کو عوام کے مسائل کی ہی فکر تھی۔ رانا صاحب، آپ کے پاس ایک آزاد ہے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں سب سے کم عمر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، تو آپ اپنے حلقے کے لیے جا کر نیشنل اسمبلی میں آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت بنتی ہے، تو سب سے پہلا کام جو اپنے حلقے کے لیے سب سے بڑا ہوگا وہ آپ کیا کروانا چاہیں گے؟ جی، اس حلقے میں پارلیمنٹ میں آواز پچھلے، کیونکہ ہمارے 4 سال اپوزیشن کے تھے تو اس میں ہم نے بھرپور آواز اٹھائی تھی، اور ایک جو عوامی نمائندہ ہے اس کا جو اولین فرض ہے وہ یہی ہے کہ اسمبلی میں وہ قانون سازی کے ذریعے اور دوسرے جو بھی ان کو مواقع ملے وہ اپنے حلقے کی عوام کی آواز اٹھائے قومی اور علاقائی مسائل پہ۔
تو وہ پچھلے 4 ساڑھے 4 سال، ابھی 5 سال ہونے والے ہیں، اس میں یہ ہم نے کام کیا ہے کہ حلقے کی عوام کے جو بھی مسائل تھے، حلقے کے مسائل تھے، کاپی مسائل تھے، ان کو اسمبلی میں زیر بحث لے کے آئے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اگر دوبارہ موقع دے گا تو اسی طرح ملک کی، علاقے کی خدمت کریں گے جس طرح رانا صاحب ہمیشہ کرتے رہے ہیں. آپ کے والد محترم بہت بڑے سیاسی لیڈر تھے، تو کوئی ایک دو ایسی باتیں جو آپ نے ان سے سیکھی ہوں؟ جی، والد صاحب سب سے پہلے تو یہی کہتے تھے کہ عوام سے محبت کریں اور عوام کی خدمت کریں. ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا کہ انہوں نے جو تعلق بنایا اس میں کبھی نہیں دیکھا امیر غریب، چھوٹے بڑے کی، اس طرح کی کسی چیز کی انہوں نے تفریق نہیں کی. انہوں نے ہر جو امیر آدمی تھا اس سے بھی ان کی دوستی تھی، اور جو بالکل ایک غریب آدمی تھا اس سے بھی ان کی دوستی تھی. وہ غریب دوست آدمی تھے اور عوام دوست آدمی تھے، اور اسی طرح انہوں نے خدمت کی لوگوں کی. اور انشاءاللہ وہی ان کا مقصد تھا کہ عوام سے محبت کرو، عوام کی خدمت کرو، اجر اللہ دے گا. حلقے میں آج کل ایک بات بڑی کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے کہ آپ کو اس دفعہ جو ووٹ پڑے گا وہ آپ کے والد محترم کی وجہ سے پڑے گا. تو بہت سارے لوگ جو رانا زاہد صاحب خان صاحب سے پیار کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی اہم پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جی، یہ محبت کا ایک سلسلہ ہے جو رانا صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح رانا صاحب نے محبت کی لوگوں سے، لوگوں نے رانا صاحب سے محبت کی، اور انشاءاللہ وہی یہ تسلسل ہے محبت کے سلسلے کا. اور انشاءاللہ یہ محبت کا سلسلہ، یہ خدمت کا سلسلہ جو ہے یہ قائم رہے گا. رانا صاحب، ایک آراولہ کا بہت بڑا مسئلہ تھا بائی پاس کا، ہاں جی. جو رانا صاحب نے شروع کروایا تھا، لیکن رانا صاحب کے وفات پا جانے کے بعد ابھی تک وہ جو منصوبہ ادھورا پڑا ہے، جو آراولہ کا اس وقت سب سے بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے؟ آپ کی حکومت بھی ہے، اب موجود بھی ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، یا پھر آنے والے وقت میں آپ توجہ دیں گے اور سب سے پہلے اس کو کروانے کی کوشش کریں گے؟ جی، بائی پاس کے سلسلہ جو ہے یہ رانا صاحب نے بہت محنت کر کے صوبائی حکومت سے، اس ٹائم پاکستان میں اور پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، یہ صوبائی حکومت سے منصوبہ اپروو کروایا تھا، اور اس کے بعد یہ منصوبہ شروع ہو گیا اس پہ کام. لیکن جب حکومت بدلی تو اس منصوبے کو کھٹائی میں ڈال دیا گیا، اور اس کے لیے فنڈنگ جس طرح ریلیز ہونی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس منصوبے کی لاگت میں بھی بڑھا اور کام جو تھا وہ آگے چلا گیا. تو انشاءاللہ جس طرح ہی مزید اس میں فنڈز ریلیز ہوتے ہیں تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروائیں گے. ایک دوسرا منصوبہ بھی ہے جو منڈی مویشیاں کا. جی، یہ منڈی مویشیاں جو ہے یہ اپنا آراولہ کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو غریب لوگ ہیں نا جی رانا صاحب، وہ دودھ پیتے تھے، اپنا ادھر سے دودھ لے کے جاتے سستا، اچھا اور معیاری، لیکن اس کو بھی تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے جو کا تو ہے. تو کیا آپ اس کی طرف بھی توجہ دیں؟ یہ ماڈل کیٹل مارکیٹ کا جو تھا یہ مرکز، یہ بھی ہماری گورنمنٹ کا ہی منصوبہ تھا، لیکن جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو یہ منڈی پیچھے ہو گئی. جو چیچاوتی والی منڈی تھی اس میں زیادہ تیزی سے کام کر کے فنڈز کر کے وہ جاری کر دی گئی. تو انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ ہم عوامی مینڈیٹ سے جب دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اس پروجیکٹ کو بھی کمپلیٹ کروائیں گے. آخر میں رانا صاحب بس چھوٹا سا پیغام اپنے ووٹر اور سپورٹر کے لیے. جی، میں اپنے تمام اہل محبت کو یہی پیغام دوں گا کہ جو عوامی خدمت ہے اس کے جذبے کے لیے ہمیں دن رات کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ ہم عوام کی بھرپور انداز میں خدمت کر سکیں اور ان کی توقعات پہ پورے اتر سکیں. جی ناظرین، ہم نے آپ کو آج ملوایا آراولہ کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت سے، اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. رانا رادر شریف خان صاحب رانا زاہد حسین خان صاحب کے بیٹے ہیں، اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں سب سے کم عمر ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹس بھی کریں، لائکس بھی کریں، اور اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں. دیکھتے رہیں رائٹ وی پاکستان. اللہ حافظ.